تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا، اور تفسیر ساوی میں علامہ ساوی علیہ رحمہ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی، سدرۃ المنتہا کے مقام پر فرشتوں نے عرض کی، جتنے بھی فرشتے تھے دنیا میں رہنے والے، کسی جگہ پر رہنے والے، آسمانوں میں پہلے دوسرے تیسرے چھٹے آسمان ساتویں آسمان، کہیں پر بھی فرشتے رہتے تھے، سب فرشتوں نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، ہم گاہے بگاہے تو دیدار کرتے ہی رہتے ہیں پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ شرف ہم سارے فرشتوں کو اکٹھا ہی نصیب ہو جائے، تو ہم پر کوئی ایک دوسرے پر فخر نہیں کر سکے میں نے اس حالت میں دیدار کیا، میں نے اس حالت میں دیدار کیا، تو کیوں نہ مہربانی ہمارے اوپر ہو کہ ہم سارے اکٹھا ہی کریم آقا علیہ السلام کا دیدار کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہاں کہیں بھی فرشتے ہیں، فرمایا سب کو بلا کر اعلان کروا دیا کہ آ جاؤ سارے سدرۃ المنتہا پہ۔ تو کائنات کے سارے فرشتے سدرۃ المنتہا پہ اکٹھے ہوئے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ لکھتے ہیں کہ جگہ کم پڑ گئی، وہ جو میدان تھا، مقام تھا، وہ ساری جگہ کم پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے اوپر چڑھ جاؤ، اس درخت کے اوپر چڑھ جاؤ۔ بیری کا درخت ہے نا، سدرا بیری کا درخت، تو فرشتے پھر بیری کے درخت کے اوپر چڑھے، اور بڑا وسیع و عریض وہ درخت ہے، یہاں تک کہ سارا درخت ان فرشتوں کے نور سے چھپ گیا۔ اب وہ نورانی منظر جب یہ وہاں قائم ہوا، پیارے کریم آقا علیہ السلام کے وہاں پر آمد ہوئی، تو سارے فرشتوں نے یک بار آقا علیہ السلام کا دیدار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس مقام پر فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، فرمایا وہ مقام جب نور کی تجلی مکمل طور پر سدرہ پر چھا چکی ہوئی تھی، تب ہم نے اپنے پیارے محبوب کا دیدار سارے فرشتوں کو عطا فرما دیا۔